سورۃ البقرہ کے 26ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 10واں رکوع ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو، سل پوچھو، بنی اسرائیل سے۔ اس زمانے میں یہودی اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے کہتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہے، ہم ان کی اولاد سے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان سے 12 قبیلے بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ سل پوچھئے بنی اسرائیل سے پوچھو، کم کتنی، آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے انہیں روشن نشانیاں دیں، یعنی بنی اسرائیل کو بہت ساری روشن نشانیاں دیں۔ ان کے انبیاء علیہ السلام معجزات لے کر آئے، اور وہ معجزات نبیوں کے صدق نبوت پر دلیل تھے، اور نبیوں کے ارشادات اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا شاہد بنایا۔ لیکن اتنی نشانیاں ملنے کے باوجود بنی اسرائیل نے سرکشی کی اور قدم قدم پر نافرمانیاں کی، قدم قدم پر انکار کیا، یہاں تک کہ بار بار ان سے یہ عہد لیا گیا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو وہ ان پر ایمان لائیں۔ انہوں نے وعدے کیے حضور کی آمد سے پہلے، حضور پر یہ ایمان رکھتے تھے۔ ہر یہودی مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے جاتا کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو ان پر تمہیں ایمان لانا ہے۔ مدینہ شریف میں جو قبائل آباد تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ، یہ سارے قبیلے اسی لیے آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ وہ بستی ہے جہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں یہ لوگ یہاں پر جمع ہوئے اور یہاں پر رہائش اختیار کی، اور مدینہ شریف کے جو لوگ تھے اس وقت مشرک تھے، تو ان سے یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان یہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے، اور ایک گروہ ان پر ایمان لائے گا اور دوسرے گروہ کے ساتھ وہ جہاد کرے گا، تو ہم ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں نے انکار کر دیا اور مدینے کے لوگ ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہودیوں سے جہاد کیا۔ بنو قریظہ وہ قتل کر دیے گئے، ان کے جوان، اور جو بچ گئے انہیں قیدی بنا لیا گیا، اور بنو نضیر اور دیگر قبائل کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قدم قدم پر نافرمانیاں کی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی نعمت بدل دے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس نعمت کے آنے کے بعد، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ توریت اور انجیل میں، زبور میں جو
اللہ کا کلام تھا، جو آیتیں تھیں، اہل کتاب نے اس پہ رد و بدل کر دیا، اور جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں، آپ کے اوصاف، آپ کی نعتیں لکھی تھیں، انہوں نے اسے بدل دیا۔ تو فرمایا جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دے، نعمت آ جانے کے بعد، ملنے کے بعد، آیتوں کو بدلنے والوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔